ناظرین، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ کرونا کی بڑھتی لہر اس وقت صورتحال پھر تشویشناک ہو رہی ہے۔ حسب روایت الین انٹرنیشنل ویلفیئر ٹرسٹ امید اسپتال چکوال غریب نادار مریضوں کی خدمت میں مصروف عمل ہے۔ امید اسپتال چکوال کو اعلیٰ خدمات پر حکومت پنجاب نے کرونا ویکسین سینٹر قرار دے دیا۔ امید اسپتال چکوال سینٹر میں اب تک 100 کے قریب 60 سال سے زائد افراد کو کرونا ویکسین لگائی جا چکی ہے۔ 1800 سے زائد افراد نے 1166 ہیلپ لائن پر رجسٹریشن کرائی ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ امید اسپتال چکوال میں کیا سہولیات دی جا رہی ہیں۔ وائس چیئرمین الین انٹرنیشنل ویلفیئر ٹرسٹ سید آصف علی ہمدانی امید اسپتال میں موجود ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ سید آصف علی ہمدانی۔ ناظرین، اس وقت ہم موجود ہیں ایک چکوال کے چیریٹی ہاسپٹل الین انٹرنیشنل امید ہاسپٹل میں، اور یہ ضلع چکوال کا کرونا ویکسینیشن سینٹر ہے، اور یہاں پہ جو ہے وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں جو اس پورے سسٹم کو پنجاب گورنمنٹ کی بہاف پہ ڈی ایم ایس ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر اسپتال چکوال ڈاکٹر ابرار حسین ملک صاحب۔ ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ ملک صاحب، ابھی تک یہاں پہ اس سینٹر کے اندر کتنے لوگوں نے رجسٹریشن کروائی ہے اور کتنے لوگوں کی ویکسینیشن ہو چکی ہے، اور لوگوں کے اندر جو ایک تحفظات ہیں کہ یہ ویکسینیشن کے کوئی سائیڈ ایفیکٹس نیگیٹو ہیں، اس کے بارے میں یہ بتائیں گے کہ پوری تفصیلات سے آگاہ کریں گے کہ اس سینٹر میں ابھی تک کتنے لوگوں نے استفادہ کیا ہے۔ جی ڈاکٹر صاحب۔ جی جناب، تھینک یو ویری مچ کہ آپ یہاں تشریف لائے۔ ابھی تک جس طرح آپ نے سوال کیا کہ کتنے لوگ جو ہے مور دین 60 پلس ایج گروپ کے آ چکے ہیں، تو ہمارے پاس آج تک یہ 3rd دن ہے ہماری کمپین کا۔ یعنی یہ 10 تاریخ کو شروع ہوا تھا۔ 10 تاریخ کو شروع ہوا تھا، تو جو فنکشنل ہوا ہے آج 3rd ڈے، تو اس میں ہمارے پاس 74 کے قریب آج ابھی تک اس وقت تک ہمارے پاس ویکسینیشن ہو چکی ہے، جس میں تقریباً 50% میل اور 50% فیمیل ہے، اور جو کہ مور دین 60 پلس ایج گروپ سے تعلق ہے جن کا۔ اور ٹوٹل ابھی تک جو آپ کی ہیلپ لائن 1166 ہے، اس پہ کتنے لوگوں نے سمجھ لو کہ ابھی تک وہ اپنا ڈیٹا سینڈ کیا ہے، اور وہ ٹوٹل ان کی تعداد کتنی ہے؟ تقریباً یہ ہمارے پاس 1650 کے قریب ابھی تک ڈیٹا سینڈ ہو چکا ہے۔ اس میں یہ ذرا تحصیل وائز بتائیں، کون کون سی تحصیلوں سے لوگوں نے آپ کو اپروچ کیا ہے؟ ہمارے پاس زیادہ تر تحصیل چکوال سے ہی لوگوں نے اپروچ کیے ہیں، اور کچھ 5% جو لوگ تھے تحصیل کلر کار سے تھے، اور تقریباً 5% ہی لوگ تلہ گنگ سے تھے۔ گو کہ ابھی جو ہماری تحصیل 3 سینٹرز ہمارے پاس ضلع چکوال کے بن چکے ہیں، تلہ گنگ میں اور ایک چکوال میں جو کہ بھبڑ بیگم نور ہاسپٹل، اور ایک امید ہاسپٹل۔ اچھا، یہ ڈاکٹر صاحب بتائیں کہ یہ عام تاثر دیا جا رہا ہے کہ اس ویکسین کے اندر کوئی ایسے یہ کوئی بیرونی سازش ہے، کوئی اس کے اندر ایسے سائیڈ ایفیکٹس ہیں جس سے اللہ نہ کرے کہ کوئی جو ہے وہ بری شگون ہو، تو اس سے متعلق تھوڑا لوگوں کو آگاہی دیں کہ یہ ویکسینیشن کہ کوئی سائیڈ ایفیکٹس نہیں ہیں، اور پنجاب گورنمنٹ کا جو اقدام ہے اس پہ بھی تھوڑی روشنی ڈالیں۔ دیکھیں جی ہمدانی صاحب، بات یہ ہے کہ عوام کا یہ ریزرویشن جو ہے اس حوالے سے تو ہوتا ہے کہ اگر یہ کنٹری اسپیسیفک ہوتا ہے۔ اب پینڈیمک کا مطلب یہ پوری دنیا ہی اس سے متاثر ہوئی، پوری دنیا ہی اپنے آپ کو اس فیز سے نکلنے کے لیے کوششیں کر رہی ہے۔ اسی وجہ سے پاکستان بھی اور پنجاب بھی ہمارا اس کوشش میں ہے کہ ہم جلد از جلد اس فیز سے نکل جائیں۔ تو دوسرے سوال کا پورشن آپ کا یہ تھا کہ کوئی سائیڈ ایفیکٹ یا اس قسم کی کوئی بات، الحمدللہ ابھی تک ہمیں جو 74 لوگوں کی ہم نے تک یہاں پہ 3 دنوں میں ویکسینیشن کی ہے، تو اس میں ہمیں کوئی بھی ہم انڈر آبزرویشن بھی 1 گھنٹے کے لیے ہر جو کلائنٹ ہے ہمارا اس کو آتے ہیں، تو 1 گھنٹے کے لیے ہم اس کو انڈر آبزرویشن رکھتے ہیں، تو ابھی تک کوئی بھی سائیڈ ایفیکٹ آبزرو نہیں ہوا ہے، اور 100% اس کی ریزلٹس ہیں۔ اور اگر کوئی ایسی بات ہو تو ہم فرنٹ لائنر ہم نے سب سے پہلے خود لگوائی ہے، تو ایز سچ کوئی بات نہیں، یہ ریومرز ہیں، اور ریومرز کا جواب تو پھر میڈیا ہی ہے آپ لوگوں دوستوں کے تعاون سے۔ اچھا، یہ بتائیں کہ جو لوگ ہیلپ لائن پہ 1166 پہ کئی، کیونکہ یہ کئی علاقے مختلف دیہات ہیں، اس میں اپنے رجسٹریشن نہیں کرا سکتا،
تو اس کے لیے کیا ہے کہ وہ مینول سسٹم بھی ہے کہ وہ آ کے یہاں پہ اپنے سمجھ لو کہ نام رجسٹرڈ کروائے اور اس کا وہ اپنا شناختی کارڈ دے اور اس کی ایج کے مطابق اس کو یہ فیسلٹیز پرووائڈ کی جا سکتی. دیکھیں جو ابھی جو ہمارے پاس شروع میں آیا تھا، ابھی تو یہ ایپ کا دور ہے، سسٹم کا دور ہے، تو ہم اپنے اینڈ پہ مینول رجسٹریشن ہر اس بندے کی کر رہے ہیں کہ جو اپنا کوڈ لے کے آتا ہے. یہ موبائل کے اوپر ہی سے ہوگا اور اپنے گھر کے اندر ہر گھر میں موبائل سسٹم بے شک جو ہے پرانے ماڈل کا ہو، بے شک نئے ماڈل کا ہو، کسی بھی موبائل سے اپنا آئی ڈی کارڈ نمبر سینڈ کریں گے 116 پر، تو اس کے اگینسٹ میں آپ کو کوڈ اور اپنا سینٹر آپ کو آ جائے گا، تو آپ تشریف لے آ سکتے ہیں اور وہ ویکسینیٹ کروا سکتے ہیں اپنے آپ کو. یہاں آپ کے اسٹاف کے کتنے لوگ فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں جی جو اس پورے جو بھی باہر سے مریض آ رہے ہیں؟ ہمارا جو ٹیم ہے وہ تقریباً 13 بندوں پر مشتمل ہے. 2 ہم ڈاکٹرز ہیں اور باقی پیرامیڈکس میں اور سپورٹنگ اسٹاف میں 11 بندے. پنجاب گورنمنٹ کے اس اقدام کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ پنجاب گورنمنٹ کا یہ اقدام بہت قابل تحسین ہے، اور یہ ایک دنیا کا مروجہ ایک قانون ہے کہ جب پینڈیمک آ جاتی ہے تو جو بھی لیٹسٹ اپڈیٹس ہوتی ہیں اس کو ہر کنٹری نے فالو کرنا ہوتا ہے. تو ہم بھی ورلڈ کی جو گائیڈ لائنز ہیں، WHO کی گائیڈ لائنز ہیں جو ہمیں گورنمنٹ آف پنجاب کے تھرو ہمارے چیف ایگزیکٹو آفیسر ہیں ڈاکٹر سعادت علی خان صاحب، ان کے تھرو ہمیں جو گائیڈ لائنز مل رہی ہیں ہم اس کو فالو کرتے ہیں. ناظرین، جیسے کہ یہ وبا میں دوسری جو لہر ہے وہ انتہائی خطرناک ہے، مہلک ہے، جس کی وجہ سے ہمارے تعلیمی ادارے دوبارہ 15 مارچ سے بند کیے جا رہے ہیں اور ڈے بائی ڈے اس میں اضافہ ہو رہا ہے. وہیں پہ گورنمنٹ پورے طریقے سے متحرک ہے اور ایکٹیو ہے اور وہ اپنا ایک پازیٹیو رول گورنمنٹ آف پاکستان جو ہے وہ پلے کر رہی ہے کہ وہ رورل ایریاز جہاں پہ لوگوں کو ہیلتھ کی فیسلٹیز ویسے بھی نہ ہونے کے برابر ہے اور لوگوں کے اندر اویئرنیس بھی نہیں ہے، وہاں پہ بھی اس قسم کے سینٹرز بنا دیے گئے ہیں، جس کی زندہ مثال ایک چیریٹی ہاسپٹل امید ہے جو 2005 سے یہاں پہ خدمت خلق کا ایک جذبہ لے کر یہ الین انٹرنیشنل ویلفیئر ٹرسٹ کے زیر تمام ایک بہت بڑا کام کر رہے ہیں، ایک بڑے نوبل کاز پہ کام ہو رہا ہے. آج اس سینٹر کے اندر بھی لوگوں کو ضلع چکوال کے دور افتادہ لوگوں کو صحت کی سہولیات کے حوالے سے پنجاب گورنمنٹ کے اس اقدام کی روشنی میں ویکسینیشن کا عمل جاری و ساری ہے اور یہ جاری و ساری رہے گا. بہت شکریہ. تھینک یو.